بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. ایک تو ہمارے ہاں ایک سوال بہت زیادہ گردش میں ہے, مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اگر قاف لیگ کو, چودھری پرویز الہی کو, مونس الہی کو, ان لوگوں کو کہا کہ عمران خان سے مل جائیں آپ لوگ, تو پھر عمران خان کی حکومت گئی کیوں ہے؟ اور یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا ہے؟ مونس نے تو باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن پر آ کر دعویٰ کر دیا ہے. اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ جو لڑائی ہے مفتاح اسماعیل کی اور اسحاق ڈار کی, یہ پبلک میں آ گئی ہے. اور اس لڑائی کے پبلک میں آنے کے بعد اب لوگ مزے لے رہے ہیں, لیکن اکانومی کس حال میں ہے, معیشت کس حال میں ہے, ڈار کتنا ناکام ہے, مفتاح کتنے کامیاب تھے, اور یہ لوگ جو سیاست نہیں ریاست بچانے آئے تھے, انہوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک ڈیل ہو گئی ہے. یہ ڈیل ہوئی ہے اس شہر میں جہاں میں بیٹھا ہوا آپ سے مخاطب ہوں, اس شہر میں. اور یہ ڈیل پھر ایک بار بتاتی ہے کہ سیاست مفادات کا نام ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی میرے آپ کے مسائل, اس شہر کے مسائل, لوگوں کے مسائل حل کرنا مینڈیٹ کس چیز کے لیے ملا ہے, یہ سب ایک عام سی ڈھکوسلے بازی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلی بات مونس الہی کے انٹرویو میں اٹھنے والے سوال کی کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا عمران خان کی طرف چلے جاؤ, اب آپ اس کو غدار کہہ رہے ہیں. وہ آدمی غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ مونس الہی نے یہ سوال کیا کہ اب آپ اس شخص پہ حملے کر رہے ہیں. تو اگر جنرل باجوہ نے کہا تھا چودھری پرویز الہی کو, مونس الہی کو, تو پھر چودھری سالک کو کس نے کہا تھا, طارق مشیر چیمہ کو کس نے کہا تھا, چودھری شجاعت حسین کو کس نے کہا تھا, وہاں ڈیل کس نے کروائی تھی, وہاں فیصلہ کس نے چینج کروایا تھا؟ یعنی قاف لیگ جس کے بارے میں کہتے ہیں کنگ میکر پارٹی ہے, وہ پارٹی اور اس کے لوگ اتنے تگڑے ہیں اور اتنا فیصلہ خود کریں گے کہ ایک جانب یہ لوگ کر رہے ہوں گے فیصلہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملنے کا, دوسری جانب فیصلہ ہو رہا ہوگا عمران خان کے ساتھ ملنے کا, الگ الگ جنرل باجوہ کروا رہے ہوں گے فیصلہ. تو یہ مونس الہی, میرا خیال ہے آگے جا کر کچھ چیزیں اور سامنے آئیں گی, لیکن ابھی مونس الہی کیا کر رہے ہیں اس میں چونکہ ایک بہت اچھا تعلق رہا ہے, وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے آگے میری رائے میں یہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ قاف لیگ کے بڑے گھر میں بڑے تعلقات رہے ہیں اور ہیں. ابھی بھی خبر آئی ہے کہ چودھری صاحب گئے تھے اسلام آباد, اسلام آباد میں کچھ مصروفیات تھیں, پہلے جانا تھا انہیں اسلام آباد کے ساتھ والے شہر میں, پھر بعد میں گئے تھے اسلام آباد کے ساتھ والے شہر میں, امار چوک کے نزدیک. خبر آئی صالح مغل صاحب کی طرف سے, ایکسپریس میں لگی ہے, یہ میں جو آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. تو امار چوک کے نزدیک انہوں نے راستہ بدلا اور اپنے قافلے سے ان کی گاڑی الگ ہوئی, اس کے بعد کچھ دیر کے لیے الگ رہی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس پہنچی نور خان ایئر بیس, اور وہاں سے وہ واپس لاہور آئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ جو دعویٰ ہے میرا خیال ہے اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جس طرح سے سوشل میڈیا پر غم و غصے کا, نفرت کا اظہار کیا گیا, جتنا کھل کر کیا گیا, اور یہ بھی آگے بھی ہو سکتا ہے, تو یہ اس سلسلے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عدد مدد ہے جو دی گئی ہے, اور یہ بھی آگے بھی کسی حد تک دی جا سکتی ہے. آپس میں معاملات ٹھنڈے کیے جائیں, بہتر کیے جائیں, اس بات کی کوشش ہے, اس بات پر ڈسکشن کیا گیا. عمران خان صاحب نے کہا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں, شخصیات کے بارے میں اس طرح سے نام لے کر بات کرنا چھوڑ دیں. عمران خان صاحب نے بھی منع کیا ہے. تو کچھ چیزوں پر کچھ میرا یہ خیال ہے کہ نظر ثانی کی گئی ہے, اور اس نظر ثانی کے ساتھ ساتھ ہوا کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب اس وقت جس طرح سے آگے بڑھ رہے اور چیزیں نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں, تو کیوں جگہ جگہ بلا وجہ محاذ کھولے جائیں؟ جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے, اور آپ اچھی خاصی کر چکے ہیں, ہو چکی ہے اچھی خاصی, تو اب اس سے نکلیں. کب تک اس تنقید میں, اس بدلہ لینے میں, اور یہ تو ہو چکی, بہت ہو چکی, اس میں پڑے رہیں گے؟ میرا خیال ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو ہوا تھا اس پہ پھر بعد میں جا کے بھی کسی جگہ کھل کھلا کے بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت جو مقصد ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ اس لیے کیا گیا ہے. دوسرا, اگر یہی بات ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ملوا دیا تھا, تو پھر جو پرزنر وین آئی تھی اسمبلی کے باہر, یہ کون لایا تھا؟ وہ جو ہیلی کاپٹر میں
افسران آئے تھے وہ کیوں آئے تھے, اس وقت پہ کیوں آئے تھے, ان کا کام تھا آنا, معاملہ سیاسی تھا, معاملہ آئینی تھا, معاملہ پارلیمانی تھا, ان کا آنا تھا اس وقت, ضروری تھا. جو عدالت کھلی تھی وہ کیوں کھلی تھی؟ تو ہیں چیزیں, ایسی چیزیں کہ جن کا جواب نہیں ہے ابھی ہمارے پاس, یا اگر ہے تو ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. تو ہیں چیزیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مزید بھی سامنے آئیں گی. تاریخ کچھ چیزیں کچھ وقت کے لیے شاید روکی تو جا سکتی ہیں, لیکن بدلی نہیں جا سکتی, مٹائی نہیں جا سکتی. آپ کچھ اور لکھ دیں گے, مورخ سب کچھ محفوظ کر رہا ہے, تمام چیزیں سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ. جو اس روز آئے تھے, اس روز آنے والوں نے, ہیلی کاپٹر میں پرائم منسٹر ہاؤس آنے والے غیر سیاسی لوگوں نے عمران خان صاحب کو ایک شاک دیا تھا. اس شاک کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. وہ ٹویٹ ایک کہانی بتاتا ہے. وہ کہانی بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, شہباز گل, عمران خان صاحب خود سامنے رکھیں گے, لیکن دھچکا لگا تھا, جھٹکا لگا تھا عمران خان صاحب کو, ان کی جماعت کے لوگوں کو, اور زوردار لگا تھا. اندر اپنے لوگوں سے بھی لگا تھا, میں کم از کم 2 لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جن کی جانب سے لگا تھا, اور غیر سیاسی لوگوں میں بھی اتنا بڑا دھچکا لگا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوئی تھیں. ابھی مزید چیزیں سامنے آئیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ مونس الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے, یہ انٹرویو ایک عدد کوشش ہے کہ چلیں, ہو گیا جو ہو گیا, کم کیا جائے, چھوڑ دیا جائے, جانے دیا جائے, نکلا جائے. یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد مفتاح اور ڈار صاحب کی لڑائی پبلک ہو گئی ہے. دیکھیے مریم کی جو لیکڈ آڈیو تھیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, کیسی باتیں کرتا ہے, کیسی حرکتیں کرتا ہے, کیا کر دیا اس نے مفتاح اسماعیل کے بارے میں. اور پھر شہباز شریف صاحب ہاں کر رہے تھے. وہ کہ نہیں, میں تو چاہتی ہوں اللہ کرے جلدی سے ڈار صاحب آ جائیں. ڈار صاحب آ جائیں گے تو بدل کے رکھ دیں گے سب کچھ. پھر مفتاح اسماعیل صاحب جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں اکانومی سنبھالی, ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ووٹ بینک کی پرواہ نہیں کریں گے, ہمیں تو معیشت بچانی ہے, ہمیں ملک بچانا ہے. تمام مشکل فیصلے آپ نے مفتاح اسماعیل سے کروا لیے. بڑے بڑے اضافے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں, مہنگائی, اس کے بعد امپورٹس پر پابندی, سب کچھ مفتاح سے کروا لیا. مفتاح کو لوگوں کی نظر میں کر دیا گندا, اور گندا کرنے کے بعد آپ نے کہا ڈار صاحب آ گئے, ڈار انکل آ گئے, ڈار انکل آ کے سنبھال لیں گے. خاک سنبھالا ڈار انکل نے آ کے. ڈار انکل آئے تھے, آتے جو بینکوں پہ ہاتھ ڈال کے ان کے بازو مروڑے گئے تھے کہ تم لوگوں نے مال کتنا بنا لیا ہے, یہ تمام تفصیلات سامنے آئیں. کوئی 27-28 ارب روپیہ بنایا گیا, پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ گیا, تو وہ کچھ کریکشن تھی ڈالر کی قیمت میں, وہ ہو گئی. اب اس کے بعد لا کے دکھائیں ڈار صاحب ڈالر کو نیچے, ڈالر اب کنٹرول میں نہیں آ رہا. ڈار صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. مفتاح اسماعیل صاحب نے آرٹیکل لکھ دیا. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ اور بڑھ رہا ہے. جب آپ ایک آدمی کو لیکڈ آڈیو میں اندر بیٹھ کے اپنی میٹنگ میں ذلیل کر رہے ہوں گے تو وہ آدمی پھر چھوڑ دے گا آپ کو. اور وہ کوئی للو پنجو آدمی ہے, وہ اسماعیل انڈسٹریز والا آدمی ہے, وہ ارب پتی آدمی ہے, تو وہ آدمی آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ آپ نے اس کو وہ سمجھا ہوا ہے جو کراچی میں بلدیہ کے علاقے میں انتخابات میں ہوا تھا, وہاں پر ایک آدمی نے گالی دی, وہ آدمی پلٹ کے گالی دے رہا, یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ نے اس کو وہ سمجھا ہوا پبلک میں کھڑا ہوا آدمی. آپ 2 لوگوں کی چچا بھتیجی کی گفتگو میں, میاں صاحب سے گفتگو میں ذلیل کروائیں گے اور وہ آدمی چھوڑ دے گا. وہ آدمی بھی اب آپ سے پبلک میں آ کے, ٹویٹر پہ آ کے کسی نہ کسی حد تک حساب برابر کر رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے کل شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں حساب برابر کر دیا. آپ تھے, آپ نے پیسوں کا ارینجمنٹ کیوں نہیں کیا؟ اب مفتاح اسماعیل بھی جواب دیں گے, چھوٹے گا نہیں ایسے معاملہ. آپ نے کسی چپڑاسی کو ذلیل نہیں کیا ہے کہ, اور ذلیل تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ بیچارہ جو پسا ہوا کمزور سا آدمی اور چھوڑ دے اور کہے جی اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اللہ تعالیٰ تو لے گا حساب, لیکن وہ آدمی چونکہ کوئی ایسے فٹ پتھیا نہیں ہے, وہ آپ سے جواب مانگے گا اور وہ آپ کو جواب بھی دے گا. یہ سب کچھ ہونا ہی تھا, ہو رہا ہے. اس کے بعد اب ایک اور چیز دیکھیے کہ ایم کیو ایم یہاں کراچی میں اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے. یہ جو ایک سینیٹر کی سیٹ ہے, یہ سینیٹر جو ہے یہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, یہ طے ہو گیا ہے, اور ایڈمنسٹریٹر ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کا. مرتضی وہاب صاحب چلے جائیں گے, متحدہ قومی موومنٹ شہر میں اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا لے گی, اور جو ایم کیو ایم کا سینٹ کا امیدوار ہے وہ وقار مہدی صاحب کے حق میں ہو جائے گا دستبردار. اور وزیر بلدیات سے ناصر شاہ صاحب نے ملاقات کی ہے, وسیم اختر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے بات کی,
اور کہا کہ 1-2 دن میں اگلے منڈے ٹیوزڈے تک کراچی کا ایم کیو ایم کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے گا. یہ ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے کراچی میں جنوری میں، تو پھر ان بلدیاتی انتخابات میں زور آزمائی ہوگی. کوئی اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں ہوگی، اس میں الیکشن لڑیں گے، الیکشن لڑ کے کوشش کریں گے کہ اپنا ایڈمنسٹریٹر لائیں. جیسے بلاول نے کہا تھا جیالہ ایڈمنسٹریٹر ہو، ایم کیو ایم اپنا ایڈمنسٹریٹر لانا چاہتی ہے. جماعت اسلامی بھی فیوریٹس میں سے ہے کراچی میں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اچھی پوزیشن میں ہے. تو کراچی کا یہ میچ ٹف ہونے جا رہا ہے. ممکن ہے کہ کراچی میں بعد میں انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ہی اتحاد کریں، یا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو اتحاد کر لیں کراچی کا میئر لانے کے سلسلے میں. ان میں ہو سکتا ہے. تو یہ سچویشن بعد بھی جا کے کلیئر ہوگی، لیکن ابھی یہ عہدہ مل جائے ایم کیو ایم نے ہی کر لیا ہے. ایم کیو ایم نے پچھلی بار جو کہا تھا کہ ہم مہنگائی، حالات، لوگوں کا ووٹ، ان کو جواب کیا دیں گے، اس لیے پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں. وہ مہنگائی ڈبل ہو گئی، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شہر کے مسائل اور بڑھ گئے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شہر کی ایسی کی تیسی ہو گئی، شہر میں کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ مہنگائی نہیں تھی، آپ کے میرے مسائل نہیں تھے، مسائل کا حل کرنا مقصد نہیں تھا. مسئلہ تھا ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے جو ایم کیو ایم نے کیا ہے اقتدار میں رہنا. وہ اقتدار میں رہے، اور پھر اس کے بعد کہیں اور سے ان کو اشارہ ہوا تھا، یہ اشارے پر آئے. پہلے بھی اشارہ ہی ہوا تھا، یہ اشارے پر گئے تھے. وگرنہ یہ تو کہتے تھے ہماری ساری سیٹیں چھین لی. اگر آپ کی ساری سیٹیں چھین لی تھی تو جو ابھی عمران خان نے آپ کے امیدوار کو ہرایا ہے کراچی میں 16 اکتوبر کو، اور ٹھیک ٹھاک بڑے مارجن سے، عمران خان 50,000 ووٹ، آپ کا امیدوار 20,000 ووٹ، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی جیسے آپ بتا رہے ہیں. یہ تمام تر مفادات جو ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں. انہی سیاسی مفادات کے تحت فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس فیصلے کی عملی شکل ہمیں اگلے 2-3 روز میں نظر بھی آ جائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.